لا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ کے دوست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے اعمال افعال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے پیارے دوستوں میں ہو جائے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے، فرمایا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ ایسے خوش نصیب کو اللہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں جو اس کا مقام ہے، جو اس کی جگہ ہے، ٹھکانہ ہے، رب اس کا دیدار کرا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں کہ جو اپنی زندگیوں کو اس انداز سے گزارتے ہیں، اطاعت فرما برداری کے ساتھ اپنے روزمرہ کے معاملات کو پورے کرتے ہیں، جو حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، حقوق العباد کے جو معاملات ان سے متعلق ہوں وہ ان کی بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ یعنی انسان دنیا میں رہتا ہوا جہاں دنیا کے اپنے معاملات چلاتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ دین کے بھی معاملات چلاتا رہے، یا یوں کہیں کہ دینداری کی طرف جو راغب ہے اور رغبت رکھتا ہے، یا یوں کہیں کہ جو دینداری کے ساتھ ہے، شریعت اس سے بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ دینی معاملات بھی پورا کرتا رہے، اور جو دنیاوی اعتبار سے اس آدمی پر جن کے خرچ لازم ہیں، جن کی ذمہ داری مالی طور پر اٹھانا اس کے ذمہ لازم ہے، تو ساتھ یہ بھی کرتا رہے۔ تو دین اسلام نے بڑا ان کے درمیان اعتدال اور بیلنس یہ بیان فرمایا ہے۔ آج ہم جس عمل کی بات کریں گے وہ نماز سے متعلق ہے، اور نماز بھی با جماعت پڑھنے سے متعلق ہے۔ یعنی کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان عملوں کی وجہ سے اس آدمی سے محبت فرماتا ہے، اور جس سے رب محبت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں تو ویسے ہی یہ عام حکم تو ارشاد فرمایا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ علماء نے اس کی تشریح تفسیر میں نماز کو باجماعت پڑھنے سے متعلق بیان کیا ہے کہ نماز تو مسلمانوں پر وقت باندھا فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت باندھا فرض ہے، اور وہ مومن کامیاب ہے، وہ مومن اللہ کو راضی کر دیتے گئے کہ جو اپنی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ جیسے شریعت چاہتی ہے اور شریعت کو مطلوب ہے اس انداز سے ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے، خشوع خضوع کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرنے والے گئے، وہ مومن کامیاب ہوئے۔ تو جہاں قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ نماز کی اہمیت، نماز پڑھنے کی فضیلت، نماز ترک کرنے کا گناہ، یہ ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، وہاں یاد رکھیں کہ نماز کو اہتمام یعنی جماعت کے ساتھ یہ پڑھنا، یہ بھی مطلوب شرع ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس پر بڑی مداومت فرمائی اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ وہ ادا کرنے پر۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام بڑے بڑے کام وہ ترک کر دیا کرتے تھے، اور بسا اوقات اگر کسی کی جماعت یا رکعت یا تکبیر اولیٰ ہی وہ فوت ہوتی تو وہ اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ کیا فرماتے سنا؟ کہ اللہ عز و جل با جماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ جس سے رب راضی ہو گیا وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا گئے کہ اس نے اپنے عملوں کے ذریعے اپنے رب کو ہی راضی کر لیا ہے۔ تو فرمایا اللہ ایسے لوگوں سے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا اللہ ایسوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ ایسوں سے راضی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ اپنے باغ کی طرف تشریف لے کر گئے۔ جب آپ واپسی آئے تو دیکھا لوگ عصر کی نماز کو ادا کر چکے تھے، یعنی جماعت ہو چکی تھی۔ تو آپ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ جماعت ہو گئی ہے تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے باغ کی وجہ سے میری یہ جماعت ترک ہوئی ہے، میرے باغ کی وجہ سے میری یہ جماعت ترک ہوئی ہے، تو فرمایا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ باغ ہی مسکینوں پر صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی میری اس مصروفیت کی وجہ سے اس عبادت کے اندر یہ خلل واقع ہوا تو انہوں نے وہ باغ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، مسکینوں پر اسے وقف کر دیا ہے۔ تو یہ ایسے بھی اللہ کے بندے، اللہ کو راضی کرنے والے یہ کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے نماز تو پڑھنی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اب جو شخص ہمت کر کے وہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے اور اس نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے، رب اس سے راضی بھی ہوتا ہے، اس سے محبت بھی فرماتا ہے، بلکہ روایتوں میں بیان کیا گیا وہ لوگ مسجد میں ہوتے ہیں اللہ ان کی مشکلات دور فرما دیتا ہے، ان کے مسائل حل فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے مجھ سے محبت کرے، اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے، کیونکہ
فرمایا یہ ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ نے بنانے، انہیں پاک رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور رب نے ان میں برکت رکھی ہے، اور ارشاد فرمایا بس یہ خیر و برکت والی جگہیں ہیں، ان میں رہنے والے خیر و برکت سے رہیں گے، یہ پسندیدہ جگہیں ہیں، اور ان میں رہنے والے وہ بھی پسندیدہ لوگ ہیں، منتخب ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے، یہ مساجد میں ہوتے ہیں، رب ان کو ان کے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے، ان کے مقاصد میں ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت والی بات کہ آدمی نماز بھی پڑھے اور پھر اس انداز سے نماز کو پڑھے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کے دل مساجد کے اندر لگ جاتے ہیں، یا جو لوگ مسجدیں آباد کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جب خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ لوگ آئیں گے اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عادل بادشاہ ہو یا ایسا جس نے صدقہ دیا سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو خبر نہ لگی، یا ایسا شخص جو کسی گناہ سے اس لیے بچتا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یا وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، انہیں رب تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اسی روایت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائے گی، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگ جاتا ہے، معلق رہتا ہے مسجد میں، قیامت کے دن یہ خوش نصیب آئے گا، رب اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، کیونکہ ان کے دل اللہ کے مسجدوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ مسجد سے باہر بھی جاتا ہے لیکن گویا کہ دل کی کیفیات اور دل کے ساتھ مسجد میں حاضر رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو نماز پڑھنے کے عادی اور پھر جماعت کے اہتمام کرنے والے افراد، وہ مسجد سے باہر بھی جائیں گے، یہ نمازی کو تو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، نافرمانی والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گندگی ناپاکی والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گندی سوچ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ مثبت اور اچھی سوچوں میں گم رہتا ہے، اس کے ذہن اور دل کے اندر گویا کہ اللہ کی یاد ہے، وہ یہ کیفیات میں رہتا ہے، وہ ایک نماز کے بعد اپنے بزنس کے لیے، دکان کے لیے، ملازمت کے لیے وہ مسجد سے جاتا تو ہے لیکن اپنے دل کو وہیں چھوڑ کر آتا ہے، گویا کہ ابھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جب ندا آئے گی تو میں پھر فوراً اس مسجد کی طرف واپسی آ جاؤں گا۔ تو دل مسجد میں لگا لینا یہ ایمان والوں کا شیوا اور ان کی ایک علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مسجد سے محبت کرو، اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ گے۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اتنی اور اس کے علاوہ بکثرت ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی اہمیت اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی
اہمیتوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو آدمی جب اس عمل کے لیے تیار کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے اور یہ نیت جما کے رکھتا ہے کہ مجھے اس نماز کو اس اہتمام اور جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، دین نے تو اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ثواب فرمایا۔ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی پڑھے، پوری رات گویا کہ عبادت میں گزاری ہے، قیام کے اندر گزاری ہے، اس کو ثواب ملتا ہے اس پوری رات کا۔ انہی اچھی نیتوں اور اچھے ارادوں اور اچھے عزم کے ساتھ اگر کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے اور لوگوں کی اس حالت میں پائے کہ نماز پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل ثواب دے گا، کمی نہیں کرے گا۔ یعنی کبھی ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، لیکن ان کا عزم، ان کی نیتیں اس عبادت کو اسی طرح ادا کرنے کی ہے، اللہ انہیں ثواب دیتا ہے۔ آپ کئی ایسے بیمار ہیں جو گھروں پر ہوتے ہیں لیکن اب باہر نہیں نکل پا رہے، بیماری ہے، ضعف ہے، لیکن باقاعدہ ایسے لوگ، وہ بیمار، وہ مریض جو باہر رہ کر جو نیکیاں کرتے تھے، اگر وہ صبر اور شکر کی کیفیت کے ساتھ آج اس بستر مرض پر موجود گئے، رب ان نیکیوں کا بھی انہیں ثواب عطا فرماتا ہے، ان نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، لیکن وہ جو روزمرہ کے عام معمولات کے اندر نیکیاں بجا لاتا تھا، اللہ اس عبادت کی وجہ سے اسے ان عبادتوں کا بھی ثواب دیتا ہے، وہ بھی انہیں ثواب حاصل ہو رہے۔ تو اچھی نیت، اچھے عزم جب انسان کے بن جاتے ہیں، پھر اب مدد بھی فرماتا ہے، پھر اس کے اندر وہ جذبہ بھی آتا ہے، توفیق الہی بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں سے کتنا ناراض ہوتے ہیں اور ناراض ہوئے کہ جو نماز کے اس جماعت کے وقت جماعت کے لیے حاضری نہ دے۔ ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز، سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز۔ اور پھر فرمایا، اور وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھستے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، اور پھر کسی کو یہ بھی حکم دوں کہ تم نماز پڑھاؤ، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو لے لوں۔ اور کیا فرمایا، جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں اور ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں فرمایا، اگر بچوں اور عورتوں کا یہ خوف مجھے نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو جلانے کا حکم دے دیتا، جو جماعت اور نماز کے وقت وہ مسجد کی حاضری سے محروم رہتے۔ یاد رکھیے، اس کی پوری شرائط یہ کہ شریعت مطہرہ نے جماعت وہ واجب قرار دی ہے، اور نماز کو، فرض نمازوں کو جماعت سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ بلا عذر شرعی جہاں شریعت اجازت نہیں دیتی، وہاں اسے ترک کرنا یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو بلا عذر کبھی بھی جماعت کو ترک نہ کیا جائے۔ جہاں جماعت سے نماز پڑھنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہاں جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور جماعت سے پڑھنے والے خوش نصیبوں کو کتنا زیادہ اللہ یہ ثواب دیتا ہے۔ فرمایا، مرد کا باجماعت نماز پڑھنا اس کے تنہا پڑھنے سے 25 درجے افضل ہے، اور ایک روایت کے مطابق 27 درجے۔ گویا کہ ایک نماز پڑھتا ہے اسے 27 کا، 25 کا یہ ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ آج اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، ایک چیز آدمی اپنے محلے میں بیچ رہا ہے، ایک عام مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، اسے اس کا 1% 1% نفع مل رہا ہے،
لیکن اسے پتہ چلے کہ تھوڑی سی محنت مشقت کرنے کے بعد فلاں جگہ پہنچ کر اگر اسی چیز کو میں بیچوں گا تو اس کا نفع اتنا ہو جائے گا، تو میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی عام انسان ایک سوچ فطری تقاضے ہیں، وہ زیادہ نفع کی طرف ہی جائے گا کہ میں اس طرف جاؤں، زیادہ نفع حاصل کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیاوی معاملات میں تو ہمارے شوق ہیں، لیکن کاش دینی طور پر بھی جو رب کو راضی کرنے والے عمل ہیں ان کے اندر بھی ایسے شوق پیدا ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ایسے لوگ آئے جن کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے یہاں شفٹ ہو جائیں۔ ارادہ کیا ہے؟ تاکہ مسجد میں ہمیں جماعت مل جائے، مسجد کے ساتھ ہم آرام سے اہتمام سے نماز پڑھ لیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں شفٹ ہو جائیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں رہو، وہیں رہو، اور ان کو ارشاد فرمایا تم جتنے یہ قدم چل کے آتے ہو ان قدموں پر بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے، ان پر بھی اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ آپ بھی مسجد کے شوق اور ذوق میں رہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسجد بالکل پاس ہے لیکن جماعت سے محرومی کر لیتے ہیں۔ کسی علاقے میں اپنے گھروں کو شفٹ کرنے والے جو کسی دور مختلف انداز سے مختلف جگہوں پر، ترقی والی جگہوں پر، سہولیات والی جگہوں پر مکانات خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کاش یہ بھی ساتھ سوچ ہو کہ آج میں یہاں شفٹ ہو رہا ہوں، اس علاقے میں مسجد ہے، کیا مجھے وہاں مسجد میں مجھے نماز پڑھنے، آگے آپ کی اولادیں ہوں گی، نسلیں ہوں گی، وہ کن سے متعلق ہو جائیں گی اور کہاں وہ نماز پڑھے گی؟ جو مسجد سے دور ہو جاتا ہے یاد رکھیے اس کے لیے بڑی محرومیاں ہی محرومیاں ہیں۔ اللہ ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ویسے جیسے رب کو مطلوب ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ ترغیب کے لیے ایک اور حدیث پاک عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 40 دن بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک جہنم سے اور دوسری منافقت سے، نفاق سے۔ یہ جہنم سے بری کر دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو 40 دن مسجد میں باجماعت نماز ادا کرے اور اس کی عشاء کی نماز سے پہلی رکعت فوت نہ ہو، پہلی رکعت فوت نہ ہو، فرمایا اس کے لیے جہنم سے نجات لکھ دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بھی ہوتا، آپ عموماً پوچھا بھی کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی فرماتے کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری فجر اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ آج اگر اس کے اندر سستی اور کوتاہی ہوتی ہے تو خدا را اللہ سے معافی مانگے، نمازیں سب پڑھنی ہیں، فجر بھی ہو یا عشاء بھی ہو، اپنی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے جس وقت سہولت ہوئی نماز پڑھ لی، جب نہ ہوا تو نماز کو چھوڑ دیا، ایسا کام قطعاً نہیں کرنا۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، ہمیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہیے، اور اللہ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو نمازوں کو باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا